کلام مقدس میں سے نیا نامہ مقدس پولس رسول کا افسیوں کے نام پر اس کا 6 باب اور 12ویں آیت سے کلام خدا میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر وہ اپنی برکات کو نازل فرمائے، آمین۔ تشریف رکھیے، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے خداوند سے التجا کریں گے کہ وہ اس کلام کو ہمارے لیے کھولے۔ عجم شیر خدا کا دربدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خاص طور پر خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایک بار پھر خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ خداوند شیئر کرنے کو ہوں۔ اور دیکھ خداوند، یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خداوند تیرے پاس آئے ہیں، اور خداوند تیرے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے منہ کی باتوں کو سنا جا سکے۔ اور خداوند جب یہ تیرے کلام کو سننے آئے ہیں، تیرے منہ کی باتوں کو سننے آئے ہیں، تو خداوند میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے روح القدس سے خداوند مجھے معمور کرنا، اور خداوند جو بھی الفاظ ہوں وہ تیرے روح القدس کی طرف سے ہوں خداوند۔ اور خداوند نہ وہ کلام سے دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، بلکہ خداوند صرف اور صرف تیرے ہی منہ کی باتیں ہوں، صرف اور صرف تیرا ہی کلام ہو، کیونکہ خداوند ایک انسان کا کلام ناکام ہو سکتا ہے، لیکن خداوند تیرا کلام کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بلکہ تیرے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 2 دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور تیرے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اثر رکھتا ہے، اس کی تاثیر ہے۔ اور تیرے کلام کے بارے میں ہے کہ وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس سے پہلے خداوند آج جب ہم اس لیے آئے ہیں کہ تیرے کلام کے آئینہ میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ سکیں، تیرے منہ کی باتیں سن کر ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں کہ کیا ہم انہی باتوں کے مطابق ہیں، تو خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خداوند تو ہمیں قوت اور طاقت بخش، خداوند تو ہمارے ذہنوں کو تر و تازہ کر، خداوند تو ہمیں نئی عقل بخش جو خداوند تیری عقل ہے، تاکہ خداوند ہم تیری باتوں کو اسی کے ذریعہ سے سمجھ سکیں اور خداوند اس پر عمل کر سکیں۔ اور خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں تو رحم کر، فضل کر، اور ان ساری دعاؤں التجاؤں کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، آج جو تلاوت کی گئی ہے اس میں ذکر ہے ایک کشتی کا ذکر ہے، یعنی لڑائی کا ذکر ہے، ایک مقابلے کا ذکر ہے، ایک جنگ کا ذکر ہے۔ اور وہ جنگ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے، یہ ایک لڑائی ہے، یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک کشتی ہے جو لڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔
اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے اور میں نے ایمان کو تھامے رکھا ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے، آج کا عنوان بھی یہی ہے، مقابلہ۔ تو ایک جو مقابلہ ہوتا ہے یہ اپنی قوت کی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں کشتی لڑتے ہیں، آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، تو جو ان کے اندر قوت موجود ہوتی ہے، جو ان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے، یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کو آزمانا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اور اگر بھائی برینم جو بات کرتے ہیں اپنے اسی پیغام مقابلہ کے اندر، وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کھیل ہے رسہ کشی جو ہے، کبھی دیکھا کسی نے رسہ کشی کرتے ہوئے؟ دونوں طرف دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور ان کو ایک رسہ دیا جاتا ہے اور درمیان میں ایک پوائنٹ رکھا جاتا ہے، جس نے اس پوائنٹ سے آگے کھینچ لیا دوسری ٹیم کو، اس کے اندر قوت اور طاقت زیادہ ہے۔ تو بھائی برینم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ درمیان میں انہوں نے آگ لگائی ہوتی تھی، بالکل درمیان کے اندر آگ ہوتی تھی اور دونوں سروں پر دو ٹیمیں ہوتی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو کھینچتے تھے اور اس آگ تک لے کر آنا ہوتا تھا۔ اب دو ٹیمیں وہاں پر موجود ہوتی تھیں۔ بہت ساری اس کے تعلق سے بہت سارے کھیلوں کو اس میں لا سکتے ہیں، مقابلہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے چند ایک کریں گے، باقی ہم کلام سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ دراصل جس بات پر آپ کو لے کر آنا ہے، جس مقابلہ پر آپ کو لے کر آنا ہے، وہ مقابلہ جو ہے وہ کلیسیا اور شیطان کے درمیان ہے، کہ کلیسیا اور شیطان، اس کے درمیان بھی ایک مقابلہ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ بھی بڑی قوت والا ہے، اس کے پاس بھی بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن جو خدا کی کلیسیا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ قوت ہے۔ جو خدا کی کلیسیا ہے اس کے اندر خدا کی اپنی قوت ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ تو بڑے مدت سے شروع ہے، ہمیشہ سے ہی ایسا چلتا آیا، بلکہ اگر ہم کہیں تو یہ تو آسمان پر شروع ہو گیا تھا۔ آسمان پر جب یہ مقابلہ ہوا، ابلیس نے جو ہے وہ غداری کی، نافرمانی کی اور خدا کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا۔ اور خدا کے مقابلہ میں جب کھڑا ہو گیا تو وہ اکیلا نہیں کھڑا ہوا، بلکہ بہت سے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ مقابلہ وہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو زمین پر گرا دیا گیا، وہ مقابلہ وہاں پر ہار گیا، اس کو زمین پر گرا دیا گیا۔ نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ساتھ جو فرشتے تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، ان کو بھی زمین پر گرا دیا گیا۔ تب سے وہ خدا کا دشمن بنا ہوا ہے، تب سے وہ اس بات پر قائم ہے کہ میں نے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی قوت کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنی حکمت عملی کا آغاز کرنا شروع کیا کہ خدا کے لوگوں کو کھینچ کر آگ میں لے جائے۔ جو مقابلہ ہے، ایک طرف ابلیس اور اس کی فوج ہے، اور ایک طرف خدا اور اس کی کلیسیا ہے، اور درمیان میں آگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کھینچ کر، خدا کی کلیسیا کو کھینچ کر اس آگ میں ڈال دوں، اور وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آیا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ قوت زیادہ کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ابلیس جتنی مرضی اس کے اندر قوت ہو، جتنی مرضی اس کے اندر طاقت ہو، لیکن خدا کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ خدا میں زیادہ قوت ہے اس سے، اور جب وہی خدا اپنے لوگوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ بھی مقابلہ جیتتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی قوت کا استعمال کر کے کوشش کریں کہ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، تو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم سے زیادہ تیز ہے۔
ہم سے زیادہ قوت اور طاقت اس کے پاس ہے، لیکن ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ ہے کہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی قوت کو اپنے اندر لیتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم اس کے کلام پر قائم ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جو آج کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا 13ویں آیت، اس کے 10ویں آیت میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ تو ابلیس ہمیشہ منصوبے بناتا ہے خدا کے لوگوں کو گرانے کے، لیکن خداوند کا کلام اس کا حل بتاتا ہے، خداوند کا کلام اس مقابلہ کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے، خداوند کا کلام اس مقابلہ کے لیے آپ کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ خداوند کے کلام کے ہتھیاروں کو ہم نے باندھنا ہے، کیونکہ ایک مقابلہ ہے، کیونکہ ایک جنگ ہے، اور ہتھیاروں کے بغیر اگر ہم ہوں گے تو شاید ہم شکست کھا جائیں، شاید ہم ہار جائیں، لیکن اگر ان ہتھیاروں کو جو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ لے لیں اور ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہیں، تو پھر خداوند ہمیں قائم کر رہا ہے۔ جب خداوند ہمیں قائم کر رہا ہے تو پھر ہم ہار نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا خدا سب سے زیادہ طاقتور خدا ہے، اور اس کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ وہ خدا کلام ہے، اور کلام ہی ہماری قوت ہے، کلام ہی ہماری طاقت ہے۔ خدا کلیسیا کی طرف ہو کر جو رسہ کشی ہے درمیان میں آ گیا، شیطان چاہتا ہے کہ وہ رسے کو کھینچ کر کلیسیا کو اس آگ میں ڈال دے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کلیسیا کی طرف ہو کر ان کا زور بند کر اس رسے کو کھینچ کر ابلیس کو اس آگ میں ڈال دیتا ہے، اور خدا کی کلیسیا پھر جیت جاتی ہے۔ مرکز 16 کے اندر یہی تو لکھا گیا کہ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ بدروحیں، بد مطلب بری، روحیں پتہ ہے آپ کو، بدروحیں کا تعلق جو ہے وہ ابلیس سے ہے، اور خدا کے لوگوں کی یہ صفت ہے، خدا کے لوگوں کی یہ خدا نے نعمت ان کو بخشی ہے۔ لکھا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان معجزات ہوں گے، وہ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو ابلیس ان سے بھاگ جائے گا، وہ بدروحوں کو نکالیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ باتیں ویسے ہی کہانیاں سی معلوم ہوتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک فوتگی پر گیا تھا، تو پاسٹر صاحب بتا رہے تھے میسج کے دوران کہ ہمارے چرچ میں ایک لڑکا آیا، تو اس نے کہا جی یہ پاسٹروں کے پاس کچھ خاص کہانیاں ہوتی ہیں جن کو وہ بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہانی جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے منہ کی سچی باتیں ہیں۔ یہ دنیا کی کہانیوں کی طرح نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ اس میں قوت ہے، کلام کے اندر طاقت موجود ہے، کلام کے اندر تبدیل کرنے والی قوت موجود ہے، اور یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ کہانیاں سی معلوم ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب بدروحیں ہوتی تھی، بدروحوں کو نکالا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ چیز ہے نہیں۔ اکثر آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، تب تو وہ بہت ہی باتیں کرتے تھے بدروحوں کی، عام زندگی میں ان کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے، لیکن آج کل نہیں سنتے، آج کل بہت کم سنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطان ختم ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ بدروحیں ختم ہوگی۔ آپ کو تھوڑی دیر میں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہے۔ اب اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی؟ اگر ایک مقابلہ کرنا ہے، مثلا ایک باکسر ہے، اس نے ایک دوسرے باکسر کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا۔ اور اس تیاری میں کیا ہوگا؟ اس تیاری میں جو جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، اس کو وہ دیکھے گا، اس کی لڑائی کو، کہ وہ لڑتا ہے کیسے، اس کے کاموں کو دیکھے گا، وہ شاید اس کی پرانی ویڈیوز کو دیکھے کہ وہ یہ دیکھ پائے کہ اس کے اندر کتنی قوت ہے، وہ کتنا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ کتنا میرا سامنا کر سکتا ہے۔
اور پھر جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ تربیت کو حاصل کرتا ہے۔ مقابلہ کے لیے تیاری ضروری ہے اور تیاری کے لیے تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس مقابلہ میں حصہ لے سکیں، تاکہ ہم اس مقابلہ کو جیت سکیں، تاکہ اس مقابلہ میں ہم اپنے حریف کو، اپنے دشمن کو شکست دے سکیں۔ تو تربیت جو ہے وہ مقابلے کے لیے بڑا ضروری پہلو ہے۔ اور جب وہ باکسر دیکھے گا، اپنے مقابلے پہ جو باکسر ہے اس کی ویڈیوز کو دیکھے گا، تو پھر وہ ہر ایک اس کی جو حرکت ہے، ہر ایک اس کا جو وار ہے، اس کو وہ دیکھے گا کہ وہ کیسے وار کرتا ہے، اور وہ دیکھے گا کیا یہ الٹے ہاتھ سے زیادہ وار کرتا ہے یا سیدھے ہاتھ سے۔ وہ دیکھے گا کیا یہ آگے سے زیادہ وار کرتا ہے یا پیچھے سے۔ وہ ان باتوں کو نوٹ کرے گا اور ہر ایک چیز کا مطالعہ کرے گا، اور اگر اگلا اس کا جو ساتھی ہے وہ اگر تیز لڑنے والا ہے تو پھر اس کو اس جیسا بندہ ڈھونڈنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ مقابلہ کر کے پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس میں اس چیز کو لے کر آنا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، تاکہ جب وہ اس کا مقابلہ کرنے جائے تو تب وہ ساری چالوں کو جانتا ہو، اس کے سارے وار کو وہ جانتا ہو، اور ہر ایک اس کی طاقت کو بھی جانتا ہو اور اس کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہو۔ اور جب یہ سب کچھ وہ سیکھ لے گا تو پھر جب وہ مقابلہ کے لیے جائے گا تو پھر وہ جلدی اس کو ہرا دے گا۔ جب وہ تربیت کو، ٹریننگ کو لے لے گا اپنے دشمن کو دیکھتے ہوئے، تو پھر اسے ہرانا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی ابلیس کو ہرانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی کمزوریاں دیکھنی ہیں، پھر ہمیں اس بات کی کلام میں سے ٹریننگ لینی ہے کہ پورا کلام ہمارے پاس پڑا ہے اور اس میں کیسے کیسے وہ وار کرتا ہے۔ یہ پوری ویڈیو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ہمارے دشمن کے لیے، اس کی حرکتوں کو دکھانے کے لیے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کے وار کو شو کرنے کے لیے یہ پوری ایک مووی پڑی ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے وار کرتا ہے، اس کو ہرایا کیسے سے جا سکتا ہے، کہاں پہ اس کی کمزوری ہے اور کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کلام کو لیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے اور آپ اپنے دشمن کی کمزوریوں کو جان لیں گے، آپ اس کے واروں کو جان لیں گے کیسے وار کرے گا، تو تب آپ اس کا صحیح طور پر مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر آپ کا ہارنا ہے ہی نہیں، پھر صرف اور صرف آپ کی جیت ہے۔ اور مسیحی لوگوں کو یہ تربیت لینا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس ٹریننگ کو حاصل کریں، اور یہ ٹریننگ بائبل سے ملتی ہے، یہ ٹریننگ خدا کے کلام سے ملتی ہے، اور اس میں وہ سنہری اصول بتائے گئے ہیں جن کو ہم فالو کر کے، جن کی ہم پیروی کر کے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے دشمن کے دو پیچ کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے، اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اس کے ڈیفنس میں کر سکیں گے کچھ۔ اور آپ کو تربیت لینی ہے تاکہ آپ اس کا استعمال کر کے اپنے دشمن کو ہرا سکیں۔ آپ کو سیکھنا ہے کہ دشمن پر کس طرح حملہ کرنا ہے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے کلام کا استعمال کرتا ہے، خدا اپنا کلام استعمال کرتا ہے۔ اگر اپنے لوگوں کو دشمن سے، یعنی دشمن کو مات دینے کے لیے کلام سے اچھی وہ کوئی چیز نہیں دے سکتا، کیونکہ کلام وہ خود ہے، اور یہی سب سے اچھی چیز ہے، اور اسی سے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم ابلیس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں ایک ٹریننگ لینی ہے، اور وہ ٹریننگ خدا کے کلام سے ہے، اور ہمیں جو خدا کے سب ہتھیاروں کو باندھنا ہے وہ بھی کلام ہی ہے، اور جو سب سے اچھی اور حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ بھی کلام ہی ہے۔ اور جب یہ کلام ہماری حفاظت ہے، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری ٹریننگ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، تو کیا ابلیس نہیں کہے گا کہ میں بھی ذرا ٹریننگ حاصل کر لوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیا وہ کلام کو نہیں جانے گا؟
کہ کلام میں سے ہی پھنسا دو ان کو۔ تو اگر میں خدا کی کلیسیا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو وہ جو ابلیس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ٹرینڈ ہے، وہ بھی ٹریننگ کو حاصل کرتا ہے، وہ بھی اپنے مقابلہ کے لیے انسان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں پہ یہ انسان کمزور ہے، میں اس کے ذریعے اس کو گرا سکوں۔ تو وہ بھی ہماری اسٹڈی کرتا ہے، وہ بھی ہمارا مطالعہ کرتا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں کون سی چیز کی کمی ہے، کہاں پہ یہ خدا کے کلام کے خلاف جا رہے ہیں تاکہ میں قبضہ کر لوں، کہاں پر یہ خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے کہ میں ان کو اپنی طرف کر لوں، کہاں پر یہ رسی کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ میں اس کو کھینچ کر آگ میں ڈال دوں۔ یہ ابلیس کی ٹریننگ ہے، ابلیس کی قوت اور طاقت ہے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ آپ اس جہنم کی آگ میں جائیں، لیکن خدا اگر آپ اس کو تھام لیتے ہیں، اگر آپ اس کے ہتھیاروں کو باندھ لیتے ہیں، تو پھر خدا آپ میں سے ہو کر اس رسے کو کھینچے گا، پھر خدا ابلیس کو اس آگ میں ڈالے گا۔ تو وہ ٹریننگ کو لیتا ہے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی کلیسیا سے، خدا سے وہ ساری چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، اس لیے وہ کلام کو ضرور استعمال کرتا ہے، اور کلام کو استعمال کر کے اور کلام کے اندر شک پیدا کرتا ہے، انسانوں کے اندر کلام کے لیے شک پیدا کرتا ہے۔ یہی تو ہوا تھا شروع میں باغ عدن کے اندر۔ باغ عدن کے اندر اس نے یہی طریقہ کار اپنایا تھا، اور اس نے کلام کی ہی بات کی تھی، اس نے کوئی اور بات نہیں کی تھی، اور شیطان بائبل کی باتوں کو اتنی باریکی سے جانتا ہے کہ شاید ہم نہ جانتے ہوں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اور وہ اس ہتھیار کو ہی ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اور اس کلام میں ہی وہ بگاڑ پیدا کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گن ہے اور اس میں سے دشمن جو ہے وہ گولیاں نکال دے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ چل سکے گی؟ اگلے کو مار سکے گی؟ دشمن کا مقابلہ کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ وہ ہے تو گن، لیکن کر کچھ نہیں سکے گی۔ تو یہ کلام ہر ایک کے پاس ہے، یہ گن ہر ایک کے پاس ہے، لیکن جو روح القدس کی گولیاں ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی کلیسیا کے پاس ہے۔ اور ابلیس ہمیشہ آپ کو پاک روح سے دور لے کر جاتے چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ توبہ کریں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کلام میں آگے بڑھیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس وعدہ کے مطابق روح القدس کو حاصل کر لیں جو اعمال 2:38 میں لکھا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح میں بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ کلام آج ہر ایک کے پاس ہے، لیکن ابلیس نے اس کلام کو بگاڑ کر ہر ایک کو دے دیا ہے۔ اسی کی باتیں ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس مختلف باتیں ہیں، لیکن روح ایک ہے تو پھر بات بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ خدا کا روح جب ہر زمانہ میں کام کرتا ہے تو وہ ہر زمانہ میں ایک ہی بات کرتا ہے۔ اگر آسمان پر مقابلہ شیطان سے تھا تو آج بھی مقابلہ شیطان سے ہی ہے۔ اگر وہاں پر بگاڑ پیدا کیا تھا ابلیس نے تو آج بھی وہ بگاڑ ابلیس ہی پیدا کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر وہ ہارا تھا نا تو یہاں پر بھی اس کی ہار ہی۔ آمین۔ لیکن اگر ہم ٹرینڈ ہیں، اگر ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، اگر ہم خداوند کے کلام کو جاننے والے ہیں، اگر ہم خداوند کی قربت میں ہیں، اگر ہم خدا کو اپنی قوت جانتے ہیں، تو اگر ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے گناہوں سے کنارہ کر کے اس کے ساتھ اس کے کلام میں جڑ جاتے ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو باغ عدن کی میں بات کر رہا تھا، تو باغ عدن کے اندر ہوا کے ساتھ کلام پر بحث کی تھی۔ ابلیس نے کلام کو ہی لے کر اس کے ساتھ بحث کی۔ وہ ہوا کے پاس گیا اور اس وقت اس کے پاس بہترین جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا، کیونکہ اس وقت کوئی بگاڑ نہیں تھا، اس وقت گناہ موجود ہی نہیں تھا، اور جب گناہ موجود نہیں تھا
تو اس وقت صرف ایک ہی چیز موجود تھی اور وہ تھی خدا کا کلام، اور خدا کے کلام پر آدم اور ہوا قائم تھے۔ خدا نے کہا تھا کہ تم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل تم نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ یہ کلام ان کے پاس تھا۔ اب یہ اتنا سا کلام ان کے پاس تھا تو اس نے اتنے سے کلام کو ہی لیا اور اسی کو لے کر وہ اس کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو گیا۔ اور کیا کہتا ہے؟ اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کلام پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بحث بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی کلام پر بحث کرتا ہے تو وہ بحث میں جیتنے کے لیے، مقابلے کو فتح کرنے کے لیے وہ کچھ ایسی باتوں کا استعمال کرے گا جو ہو سکتا ہے کلام کے خلاف ہو، کیونکہ اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات پر اڑے رہنا، میں نے یہاں سے ادھر نہیں ہونا۔ تو بحث کلام پر نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے کلام پر؟ کلام پر آمین ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے بات پڑھی گئی ہے تو اس کے مقابلے میں نہیں اٹھ کھڑے ہونا کہ یہ ایسے کیوں ہے، کیا ہے، یہ کیا بات ہے، اس پر آمین کرنا۔ یہی تو کیا تھا بارہ نے، جب یسوع نے کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ اور جب یہ کہا تو اس پر آمین کہا جانا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ساری بھیڑ چھوڑ کر چلی گئی تھی اور 70 شاگرد چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن 12 شاگرد وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر آمین کہا۔ آپ کو خدا کے کلام کی پر بحث نہیں کرنی، بلکہ خدا کے کلام پر آمین کہنا ہے۔ اور اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی آمین کہنا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب خدا یہ ساری باتیں آپ کو سمجھا دے گا۔ تو وہاں پر باغ عدن میں بحث شروع ہو گئی، بحث شروع ہوئی اور کلام کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو کھینچ تان جو کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ خدا کو کبھی کھینچ تان نہیں کر سکتے، آپ خدا کی باتوں کو کبھی مزید اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، تشریح نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا اپنے کلام کا آپ ترجمان ہے، وہ خود اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ تشریحات آ گئی ہیں، اتنی زیادہ تشریحیں کی گئی ہیں کہ شاید خدا کی تشریح کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ خدا جو اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری اور چیزیں ہیں تشریح کے لیے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، منگنی تھی، اس میں گیا تو وہاں پر ایک پاسٹر تھا جو کہ پریسبیٹیرین مشن سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پاسٹر ہے۔ میں جب وہاں پر گیا تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے پاسٹر صاحب کہہ کر مجھ سے ملے۔ اب میں تھوڑا لیٹ تھا، ساری سیٹیں فل ہو چکی تھی، ایک سیٹ خالی تھی اور وہ اس پاسٹر کے ساتھ تھی۔ میں بیٹھ گیا ادھر، اب مجھے نہیں پتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ پاسٹر ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جب آپ سے مل رہے تھے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے پاسٹر صاحب۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کون سے سیمنری کی ہے؟ میں نے کہا میں نے کوئی سیمنری نہیں کی۔ اس کا دوسرا سوال کہ آپ کا تعلق کس مشن سے ہے؟ میں نے کہا میرا تعلق کسی بھی مشن سے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو لوگ پاسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ایک پاسٹر ہونے کے لیے سیمنری ضروری ہے، یا کیا ایک پاسٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مشن سے تعلق ہو؟ کیا آج یسوع یہاں پر آ جائے تو مجھ سے وہ یہ پوچھے گا کہ تمہارا تعلق کس مشن سے ہے، یا یہ پوچھے گا کہ تم نے سیمنری کون سے سیمنری سے کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی، سیکھنا تو بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سیکھنا ضروری ہے، شاگردوں نے بھی اپنے استاد سے سیکھا تھا تو میں نے بھی اپنے استاد سے سیکھا ہے سب کچھ، مجھے ایسے ہی تھوڑی پاسٹر بنا دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر اس نے، میں بات کر رہا ہوں تشریحات کی، تو اس نے ایک بات کو پوچھا مجھ سے کہ جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس پتھر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا، میں نے کہا پتھر ایک مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح نے پوچھا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟
اور شاگردوں نے کہا کہ کوئی یرمیا کہتا ہے, کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی پرانے نبیوں میں سے کوئی کہتا ہے. تو یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور یسوع نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی, بلکہ میرے آسمانی باپ نے یہ بات تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں. میں نے کہا یہاں پر اس بات کو جو اس پر کھلی تھی اور آسمانی باپ نے کھولی تھی, اس بات کو, اس مکاشفہ کو خداوند یسوع مسیح نے پتھر کہا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. جو یہ جان جائے گا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, وہ میری کلیسیا کا حصہ ہوگا. اب اس نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہے یہ بات. میں نے کہا ایسے ہی ہے, سیدھا سیدھا لکھا ہے بائبل کے اندر, اس میں کوئی بھید والی بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کہتا نہیں ایسے نہیں ہے یہ بات. میں نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں پھر کیسے ہے. تو اس نے بتانے کے بجائے اور باتوں کی طرف چلا گیا. اس نے کہا آپ کے پاس ایک سورس ہونا چاہیے. سورس مطلب کوئی آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے, کہاں سے آپ نے پڑھا ہے. میں نے کہا میں نے تو بائبل سے پڑھا ہے. سیدھا نکال کے میں نے دکھایا. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے, یہ ریفرنس ہے بائبل. کہتا نہیں کسی عالم کی کتاب سے, کسی پروفیسر کی کتاب سے کوئی ریفرنس دیں آپ مجھے. میں نے کہا ریفرنس تو میں تب دوں جب یہاں بات سمجھ نہیں آ رہی. اب سیدھی سی بات ہے, وہ پتہ نہیں اس کو کیا لے کے بیٹھا ہوا, کیونکہ اس کے پاس بہت ساری تشریحات تھی کلام کی, بڑے بڑے عالموں کی تشریحیں تھی اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ آپ سورس بتائیں, سورس لازمی ہونا چاہیے. میں نے کہا چلو میں تمہیں اپنا سورس بتا دیتا ہوں. میرے پاس جو سورس ہے وہ روح القدس ہے. میں نے کہا کہ یہ بات مجھ پر روح القدس نے اشکارا کی ہے کہ یہ ایسے ہے. یسوع مسیح نے جس کو پتھر کہا وہ مکاشفہ تھا جو پطرس پر اشکارا ہوا تھا. اس نے کہا وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اور ریفرنس ہونا چاہیے. میں نے کہا آپ اس کا مطلب ہے روح القدس کو کچھ بھی نہیں سمجھ گے. اس نے کہا میں اس بات پر ایگری کرتا ہوں, روح القدس ہے, لیکن عالموں کو جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ بھی تو روح القدس کی ہدایت سے لکھی ہیں. تو عالم بائبل کے اندر ہم جانتے ہیں عالم کہاں سے باتیں لیتے ہیں. اتنے عالم جو ہیں وہ خود روح کی ہدایت سے چلتے, تو یسوع مسیح کو تو پہچانتے, یسوع مسیح کو انہوں نے پہچانا نہیں. تو یہ تشریحات جو ہیں, کیا خدا کا کلام کسی کو فرقوں میں بانٹے گا؟ یہ غلط تشریحات بانٹتی ہیں. خدا کا کلام متحد ہونے کے لیے کہتا ہے, خدا کا کلام ایک ہونے کے لیے کہتا ہے, یک دل اور یک جان ہونے کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں ہے. وہ کلام کی سادہ سی باتوں کو لیتے ہیں اور ان کی تشریح کر کے ان کو بگاڑ دیتے ہیں. اسی لیے بھائی برینم کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے کلام کو کھینچ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے کلام کو ایسے ہی لینے کی ضرورت ہے جیسے وہ ہے, اور اس پر آمین کرنا ہے. خدا خود سمجھائے گا, کیونکہ خدا اپنے کلام کا آپ ترجمان ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا, باغ عدن کے اندر اس کی کھینچ تان کی گئی. اچھا وہ بات کمپلیٹ کر دوں. پھر اس نے بتایا نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. میں نے کہا میں نے اپنا جو تھا وہ آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیا بات کو. اب آپ کا بنتا ہے کہ آپ اپنی بات کو سامنے رکھیں. میں نے بات کی, آپ اس کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ آپ کا اپنا ہے. میں آپ کو زبردستی نہیں بنا سکتا. آپ اپنی بات کریں, میں اس پر ایگری ہوں یا نہ ہوں وہ مجھ پر ہے. لیکن وہ مزید اور باتوں میں چلا گیا. یسوع مسیح نے بھی تعلیم حاصل کی تھی. میں نے کہا وہ خود خدا تھا, اس نے کون سی تعلیم حاصل کر لی. کہتا یہودیوں میں دودھ چھڑاتے ہی وہ تعلیم دینا شروع کر دیتے تھے بچوں کو. میں نے کہا پھر وہ جب 12 سال کی عمر میں یسوع ہیکل میں گیا تو ان عالموں کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے. وہ اتنے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ علم اس کے پاس کہاں سے آ گیا. اگر تعلیم حاصل کرنا پتہ ہوتا سب کو تو وہ حیران کیوں ہوتے. وہ تو اس بات کو نارمل سی لیتے کہ بچوں کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن وہ خود مجسم کلام تھا, اسے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. اینڈ میں اس نے جب مجھے نہیں بتایا تو میں نے کہا ایسا ہے. 3 دفعہ میں نے اس سے پوچھا, نہیں بتایا. کہتا تھا بتاؤں گا لیکن اور باتوں میں لے جاتا تھا. میں نے کہا اب نہ میں نے تم سے پوچھنا ہے نہ ہی تم نے مجھے بتانا ہے. گاڈ بلیس یو, خدا حافظ. وہاں سے میں اٹھا.
دوسری سیٹ پر چلا گیا، کیونکہ یہ بحث تھی۔ اگر سیکھنا سکھانا ہوتا تو وہ اپنی بات بتاتا، لیکن یہ بحث تھی اور میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہاں پر باغ عدن کے اندر کلام کو کھینچتان کیا گیا، کلام پر بحث ہوئی، اس کی تشریح ہوئی، اس کو بگاڑا گیا، اور ہوا اس بحث میں اس نے روکنا بھی چاہا۔ ہوا نے اس نے روکنا تو چاہا، لیکن اس بحث کے اندر اس نے اضافہ کر دیا۔ تو کلام جب وہی رپیٹ کیا ابلیس نے کہ کیا خداوند نے کہا ہے کہ تم سارے درختوں کے پھل نہ کھاؤ، حالانکہ ایسا نہیں کہا تھا، لیکن ہوا نے کہا آج شیطان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں بتاتی ہوں خدا نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، خدا نے ہمیں سارے درختوں کا پھل کھانے کے لیے منع کیا ہے، لیکن صرف ایک درخت ہے جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ جس روز تم اسے کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ اب اس بات پر ایمان رکھنا تھا، اس بات پر قائم رہنا تھا، لیکن جب ہوا نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو نہ کھانا ہے اور نہ چکھنا ہے، اور جب چکھنے کی بات آئی تو وہ خدا کی بات نہیں تھی، اور جب خدا کے کلام سے ہٹ کر بات کی گئی، جب خدا کے کلام میں اضافہ کیا گیا، جب خدا کے کلام پر بحث کے دوران اس کو غلط تشریح کی گئی، اس کو بگاڑا گیا، تو ابلیس کو فوراً موقع مل گیا کہ وہ ہوا پر قبضہ کر لے، وہ ہوا کو ورگلا لے۔ تو یہی ہوا۔ اب شیطان نے فوراً ہی کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، خدا نے تو ایسے ہی کہا ہے۔ کیا اس نے فوراً کہہ دیا تھا؟ وہ ہوا کے ساتھ متفق ہو گیا تھا۔ ہوا نے کہا کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ جس روز تم نے اس پھل کو کھایا تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے کہا، شیطان اس کے ساتھ متفق ہو گیا، لیکن ایک شک پیدا کر دیا۔ اس نے کہا کیا واقعہ ہی یہ سچ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ شک پیدا کرنے والی بات ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم مرو گے نہیں۔ خدا نے کہا تم مرو گے، اور اس نے کہا تم مرو گے نہیں۔ کلام کی بات نہیں تھی، اب پہلے وہ کلام کی ہی بات کرتا ہے، لیکن اب وہ اس میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں مرو گے۔ اس نے انہیں ایک نئی روشنی دکھا دی تھی، ایک نئی بات ان کے آگے رکھ دی تھی، اور اس نے کہا کہ تمہیں اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ یہی تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کٹوا لو بال، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لڑکیوں کے لیے کر لو میک اپ، کچھ فرق نہیں پڑے گا، مار تھوڑی جانا ہے۔ یہی وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، چرچ نہ آ جاؤ، ایک سنڈے مس ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ہوا تھا۔ ابلیس اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے ذہن میں۔ ہم خدا کا وقت اگر کسی اور کام میں لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا کام وقتی طور پر تو ہمیں لگے کہ بہت اچھا ہوا ہے۔ جیسے ہوا کو کہا گیا تھا کہ تم نہیں مرو گے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جب اس نے پھل دیکھا تو لکھا ہے کہ اسے بڑا خوشنما لگا، بڑا اچھا لگا اسے۔ تو یہ جو ابلیس باتیں کرتا ہے یہ بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ابلیس کہتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام کر لیں، خدا کے کلام کے خلاف ہی کام ہے، لیکن کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں فرق پڑے گا، اور آپ کو بھی اچھا لگنے لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری مکمل اسٹڈی کرتا ہے، وہ مکمل ٹریننگ کو حاصل کرتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بنسانا ہے، کس طرح لوگوں کو خدا سے دور کرنا ہے۔ بلکہ وہ آگے سے اور ہی بات کر دی۔ اس نے کہا اگر تم اس طرح اس کو کھا لو گے تو تھوڑا سا ہوشیار بن جاؤ گے، تیز ہو جاؤ گے، تمہاری عقل تیز ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ لیکن ہوا پھر بھی کہتی ہے نہیں خدا نے تو ہمیں کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، لیکن وہ کوشش جاری رکھتا ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے۔ ہم نے بھی آگے سے مقابلہ ہی کرنا، لیکن اگر ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے اور وہ کلام کے ہتھیار ہوں گے تو پھر مقابلہ بنے گا۔ جہاں ہی ہم کلام سے پیچھے ہٹے، جہاں کلام سے دائیں یا بائیں ہوئے، وہیں وہ اٹیک کرے گا اور وہیں پر ختم۔ تو ہوا نے کہا کہ اس طرح ہم مر جائیں گے، لیکن شیطان نے کہا کہ واقعی نہیں مرو گے، یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ خدا سے کے بات سے ہٹا کر اپنی بات پہ لگا رہا ہے۔ خدا نے کہا ہے تم مرو گے، کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں مرتے تم، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ کیا ہوگا؟ چرچ نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔
وہ یقین دہانی کرا دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام تو تمہارا زیادہ ضروری ہے، دعا تو تم گھر میں بھی کر لو گے۔ یہ اس کی باتیں ہیں، ہم نے اس کی چالوں کو سمجھنا ہے، اس کی چالوں کو سمجھیں گے، اس کے خلاف ٹریننگ کریں گے تو ہم غالب آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی تم نہیں مرو گے، اور وہ بھی اس کی باتوں میں آ کے دی ہاں کیا واقعی ہم نہیں مریں گے، لیکن خدا نے کہا تھا تم مر جاؤ گے، اور خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، یہ معاملہ طے تھا، اگر وہ یہ کام کرتے تو مرنا پکا تھا، اور یہ موت ہوئی۔ کیا تھی موت؟ کیا وہاں پر موت تھی پہلے؟ ابدیت تھی۔ ہم نہیں جانتے آدم اور حوا باغ عدن کے اندر کتنا عرصہ رہے ہیں، لاکھوں سال، کروڑوں سال، ہزاروں سال یا اربوں خربوں سال رہے ہیں، کیونکہ اس وقت موت تھی ہی نہیں، اس وقت کی کوئی میعاد ہی نہیں تھی، اس وقت کوئی زندگی کا اختتام ہی نہیں تھا، اس وقت بڑھاپا بھی نہیں تھا، اس وقت مصیبتیں بھی نہیں تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، اور وہ وہاں پر ایک زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن گناہ کر کے وہ موت میں شامل ہو گئے، اور ان کی حدیں ٹھہرا دی گئیں، ان کی دنوں کو ٹھہرا دیا گیا، وقت کی میعاد مقرر کر دی گئی۔ پہلے کوئی وقت کی قید نہیں تھی، لیکن تب وقت کی قید آ گئی۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے ابلیس کا اور خدا کی کلیسیا کا، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور شاید رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب خدا اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دے گا، جب ابلیس جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور خدا کے لوگ جو ابلیس کا مقابلہ کرتے رہے ہوں گے وہ خدا کے ساتھ وہاں ابدیت میں ہوں گے۔ لیکن جو رسہ کشی کا مقابلہ چل رہا ہے دونوں کے درمیان، اگر ہم آج کی بات کریں تو جو بنی نوع انسان ہے وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، اس آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ان کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہے، آج کلام کی باتیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، آج وہ خدا کی بات کو سننے کی بجائے ابلیس کی بات پر توجہ کر رہے ہیں، آج وہ خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی بجائے دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ خداوند کے حکموں پر عمل کرنے کی بجائے ابلیس کی باتوں پر کان لگائے ہوئے ہیں، اور ہوا نے جس طرح اس کی باتوں کو قبول کر لیا، آج بھی دنیا اسی طرح کر رہی ہے۔ ایک عورت کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، آج بھی کلیسیاں ایسا ہی کر رہی ہیں، اور وہ ابلیس کی بات کو سن رہی ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کی بات کو ابلیس نے بگاڑ دیا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر حقیقی کلام ہے، خداوند کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے پاس حقیقی کلام ہے، لیکن یہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر ہم وہی رول ادا کر رہے ہیں جو ہوا نے ادا کیا تھا۔ پھر ہم میں اور ہوا میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی خدا کے کلام کو رد کیا تھا، ہم بھی خدا کے کلام کو رد کر رہے ہیں۔ اس نے بھی خدا کے کلام کو چھوڑ کر اور طرف توجہ دی تھی، شاید ہماری توجہ بھی کسی اور طرف ہے۔ اس کے پاس بھی پکی ٹریننگ موجود نہیں تھی، اگر ہوتی تو اس کا مقابلہ کرتی، شاید ہمارے پاس بھی وہ ٹریننگ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہے کرنے کے لیے، خدا کے کلام کو چھوڑ کر اور بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ہیں جن کے ساتھ ہمیں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس مقابلہ کو جیتنا چاہتے ہیں، اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے ناطہ توڑنا پڑے گا اور خدا کے ساتھ ناطہ جوڑنا پڑے گا، کیونکہ خدا ہی ہمارا بہترین تحفظ کرنے والا ہے۔ ہمیں اس کے کلام کی سادہ سی باتوں کو ماننا پڑے گا، اس پر آمین کہنا پڑے گا، اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ ہماری ہار پکی ہے، ورنہ ہماری ہلاکت پکی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ دیکھیں، جو ہماری زندگی ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کیے بغیر اس کو پا سکیں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے وعدہ کر دیا تھا کہ تم اس وعدہ کی سرزمین میں جاؤ گے،
لیکن یہ نہیں کہ انہیں وہاں سے اٹھا کے فوراً وہاں پہنچا دیا اور ان کو زمین دے دی، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا ہے، تمہارا ہے۔ انہیں ایک ایک انچ کے لیے لڑنا پڑا تھا، انہیں مقابلہ کرنا پڑا تھا، انہیں یہ لڑائی جیتنی تھی، اور جب جیتی وہ خود نہیں جیت سکتے تھے، یہ بات بھی ہے، خود وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ آگ کے ستون کی صورت میں خدا ان کے ساتھ تھا، بادل کے ستون کی صورت میں خدا ان کے ساتھ تھا، اور آج ہمارے ساتھ بھی وہ آگ کے ستون کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے اور بادل کے ستون کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے، بھائی برانم نے کہا کہ ہم یہاں کوئی پکنک منانے نہیں آئے، دنیا میں ہم پکنک منانے نہیں آئے، ہم میدان جنگ کے اندر ہیں، اور ہمارا مقابلہ ابلیس سے ہے۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے خدا کے کلام سے یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں، یہ ابلیس ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ خون اور گوشت سے ہی لڑتے رہتے۔ خون اور گوشت کس کو کہا گیا ہے؟ انسان کو کہا گیا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے ظاہر نہیں کی، کسی انسان نے تجھ پر ظاہر نہیں کی بلکہ میرے آسمانی باپ نے۔ تو یہاں بھی یہی لکھا گیا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ تو ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اس ابلیس سے ہے جو سارے بگاڑ کو پیدا کرتا ہے، ہماری لڑائی اسی سے ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ وہ سنی ہوگی بچپن میں سٹوری، دو بیل تھے جنگل میں اور ایک شیر تھا جو انہیں کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اکٹھے رہتے تھے، کبھی الگ نہیں ہوتے تھے، اور وہ شیر اگر حملہ کرتا بھی تھا تو وہ اس کا مقابلہ کر لیتے تھے دونوں مل کے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ جدا ہو گئے، ان کے اندر لڑائی آ گئی، اور جب لڑائی آ گئی تو شیر نے پہلے ایک کو کھا لیا پھر دوسرے کو کھا لیا۔ اس بات سے سمجھیں ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس ابلیس سے ہے، ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، ان تاریکی کے حاکموں سے ہے۔ ہمارا مقابلہ اسی سے ہے، اور مقابلہ جیتنا ہے تو ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے۔ اگر مقابلہ جیتنا ہے ہمیں ٹریننگ کرنی ہے۔ اگر امتحان بھی ایک مقابلہ ہی ہوتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر سب سے آگے بڑھنا ہے تو اس کو پورا کورس کی مکمل اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو یہ کورس ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ہمیں مکمل اسٹڈی کرنی ہے، پھر ہم اس میں پریکٹیکل بھی آتا ہے، کر کے بھی دکھانا ہے، جو پڑھا ہے وہ کر کے بھی دکھانا ہے، اور جب کر کے دکھائیں گے تو پھر جو ہمیں کامیابی ملے گی، ہم تھیوری میں بھی پاس ہوں گے، ہم پریکٹیکل میں بھی پاس ہوں گے، اور ہم فرسٹ آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔ آمین۔